اگر آپ یعنی کہ سب سے پہلے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد میں آئے ہیں، تو آپ کو تکبیر اولا مل چکی ہے، یہ ہے نماز سے قبل، تو اس تکبیر جس مسلمان کو مل چکی ہے تو اس کا پھر حق بنتا ہے تکبیر جب مکمل ہو فوراً اپنے الفاظوں سے زبان سے نیت کر لے۔ اگر وہ الفاظوں سے زبان سے نیت کے الفاظ نہیں دہرا سکتا تو پھر وہ دل میں ارادہ کر لے میں فلاں وقت کی نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، تو یہ ارادہ دل میں کر کے اور امام کے پیچھے جب امام تکبیر تحریمہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے پہلے، یعنی کہ پہلی تکبیر، میں نے کل بھی کہا تھا یہ امام پر بھی اور مقتدیوں پر پہلی تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ اگر آپ ویسے خاموش ایسے یعنی کہ اپنے زبان سے الفاظ اللہ اکبر نہیں کہا، امام کے پیچھے یعنی کہ ہاتھ باندھ دیے، تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ تکبیر تحریمہ پہلی مرتبہ جو ہم کہتے ہیں نماز شروع کرتے ہیں اس وقت امام پر بھی فرض ہے، مقتدیوں پر بھی فرض ہے۔ تو جب ہم تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھ دیں گے تو اس وقت آپ نے ثنا کو پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ پہلی چیز ہوگی، پہلا طریقہ ہو گیا ثنا پڑھنے کا۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر آپ یعنی کہ جس وقت مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو نماز اسٹارٹ ہو چکی ہے، نماز شروع ہو چکی ہے، تو ابھی امام نے قرات شروع نہیں کی، ابھی یعنی کہ امام خاموش کھڑا ہے، آپ جلدی سے آئے ہیں، نماز کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو باندھ کر آپ نے ثنا کو پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک کا پڑھا ہے، اتنا ہی پڑھا ہے، یعنی کہ آدھی ثنا پڑھی ہے، آدھی ثنا آپ نے پڑھی، امام نے قرات شروع کر دی۔ اب اس پر آپ کو کیا حکم ہوگا، آپ کیا کریں گے؟ اس پر یہ حکم ہے مقتدیوں کے لیے، اگر امام نے قرات شروع کر لی، آپ نے ثنا کو مکمل نہیں پڑھا، آدھا پڑھا ہے، تو پھر آدھی ہی ثنا کو چھوڑ دے، کیونکہ قرآن سننا یہ لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ اگر آپ کہیں چل امام بھی لگا رہے میں بھی اپنی ثنا کو مکمل کر لوں، یہ بے ادبی کا تقاضا ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ جب امام قرات شروع کر دے تو پھر مقتدی اپنی زبان سے ثنا کو نہیں پڑھ سکتا۔ اگر آپ نے ایک لفظ ہی کیوں نہیں پڑھا، سبحانک اللہ پڑھا، امام نے قرات شروع کر دی، آپ وہیں ٹھہر جائیں۔ اگر آپ یعنی کہ آخری جملے پر پہنچے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، یہاں تک پہنچے ہیں، آگے ایک ہی جملہ ہے نا، ولا الہ غیرک۔ اگر امام نے اس آخری جملہ پڑھنے سے پہلے قرات شروع کر دی ہے تو آپ کو وہ آخری جملہ مکمل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یعنی کہ جب امام قرات شروع کر دے، آپ جتنی بھی ثنا پڑھ چکے ہیں اتنی پر اتفاق کر لیں، آگے مکمل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی نماز اگر چھوڑ دیں گے، امام کی قرات توجہ سے سنیں گے، اس پر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اجر مکمل دے گا۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے آدھی ثنا چھوڑ دی مجھے ثواب نہیں ملے گا۔ تیسری چیز یہ ہے، نماز میں اس وقت سمجھاتا ہوں، آپ مسجد میں آئے ہیں، جماعت کھڑی ہے، تو امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہے، تو ابھی آپ نے آ کر یعنی کہ تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہے، تو آپ سوچ رہے ہیں امام قرات بھی کر رہا ہے، میں نے ثنا بھی پڑھنی ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب اس مقتدی کے لیے یہی حکم ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو پیچھے آنے والا مقتدی اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو باندھ کر خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو جائے، وہ ثنا نہیں پڑھے گا، حالانکہ امام کی پہلی رکعت ہے اور امام نے قرات شروع کی ہوئی ہے، تو اگر یعنی کہ ایک اور چیز ہے کہ اگر اس کی رکعت رہ جاتی ہے پھر اس کو دوبارہ موقع مل سکتا ہے ثنا پڑھنے کا، لیکن یہ رکعت بھی پہلی ہے،
امام نے قرات بھی شروع کی ہوئی ہے، دوبارہ ثنا پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، لیکن اس مقتدی کے لیے یہ لازم ہے کہ اگر قرات شروع ہے، نماز چل رہی ہے، امام قرات کر رہا ہے، تو بعد میں آنے والا مقتدی صرف اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کھڑا ہو جائے گا، خاموشی کے ساتھ امام کی قرات سنے گا اور ثنا بالکل نہیں پڑھے گا۔ اس سے مقتدی کی بھی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یعنی کہ یہ تو نماز ہوگی جہری نماز، قرات والی نماز، اگر سری نماز ہے یعنی کہ ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں، تو اس وقت اگر آپ پہلی رکعت میں آئے ہیں تو پہلی رکعت میں جب آپ شامل ہوئے ہیں تو آپ نے یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی ہوتا ہے، اس نے یعنی کہ ایستگی یعنی کہ تلاوت کرنی ہوتی ہے، تو اس وقت آپ کو موقع ہے کہ جب آپ نماز اسٹارٹ کریں تو آپ سبحانک اللہم و بحمدک اس کو مکمل پڑھ لیں۔ کن نمازوں میں مکمل پڑھنا ہے؟ امام کی پہلی رکعت میں کہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں۔ اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں صرف سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کہہ کے آپ خاموش کھڑے ہو جائیں گے، بس اس کے بعد آگے آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کن نمازوں میں پڑھنا ہے؟ ظہر اور عصر کی پہلی رکعتوں میں۔ اسی طرح اگر دوسری یعنی کہ جہری نماز ہے قرات والی، فجر مغرب عشاء، ان نمازوں میں اگر امام نے قرات شروع کر دی ہے تو پھر آپ ثنا نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بعد نمبر 4، اگر کسی شخص کی رکعت نکل جاتی ہے، مثال کے طور پر جب وہ آیا ہے تو امام یعنی کہ ایک رکعت پڑھ چکا ہے، اب 3 رکعتیں باقی رہ گئی ہیں، تو مقتدی کا حق بنتا ہے آئے جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے اور پھر امام کے ساتھ مکمل نماز پڑھے۔ جب امام اپنی 4 رکعت کو مکمل کر کے سلام تو پھر دے گا، اب آنے والے مقتدی کی 1 رکعت بچ چکی ہے، تو جب وہ اپنی 1 رکعت یعنی آخری رکعت مکمل کرے گا، جب کھڑا ہوگا تو کھڑا ہونے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد اس نے سب سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنا ہے، مکمل ثنا کو پڑھے گا، پھر اس کے بعد تعوذ پڑھے گا، پھر اس کے بعد تسمیہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھے گا، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد اور کوئی سورت ملا لے گا، اسی طرح اس کی یہ آخری رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اور پھر یہ طریقہ ہے اسی طرح یعنی کہ ثنا پڑھنے کا۔ آخری چیز، اگر آپ یعنی کہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ نماز میں شامل ہو چکے ہیں، آپ کو ثنا پڑھنے کا بھی موقع تھا، آپ ثنا بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ بھول گئے، آپ کو ثنا پڑھنا بھول گئے، یاد نہیں رہا، موقع بھی تھا، ٹائم بھی تھا، وقت بھی تھا، لیکن آپ کو ثنا پڑھنا بھول گئی ہے، کیا اس پر کیا حکم ہے؟ اگر آپ نے جان بوجھ کر ثنا نہیں پڑھی تو پھر تو آپ یعنی کہ گناہگار ہوئے، نماز آپ کی ہو جائے گی، آپ گناہگار ہوں گے سنت کو چھوڑنے کا، ثنا کو چھوڑنے کا۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر چھوڑی تو گناہگار، اگر غلطی سے چھوٹ گئی ہے، غلطی سے یاد نہیں رہا، آپ کو بالکل یاد نہیں رہا، آپ ویسے نماز شروع کر دی، ثنا کو نہیں پڑھا، تو اس سے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، چاہے آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ اپنی اکیلی نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے نماز ہو جائے گی، کیونکہ ثنا پڑھنا سنت ہے۔ سنت جب چھوٹ جائے تو اس پر یعنی کہ سجدہ سہو نہیں ہے گا، کچھ نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑنے والا وہ سخت گناہگار ہے۔ اگر ثنا کو چھوڑنے سے غلطی سے بھی چھوٹ چکی ہے تو آپ کو سنت کا ثواب تو نہیں دیا جائے گا، لیکن آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ چند مسائل تھے ثنا پڑھنے کا طریقہ کار، ہم نے کس طرح پڑھنا ہے۔ ثنا مکمل کرنے کے بعد